باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا ملوک نبی کی کتاب اس کا 23 باب۔ شریعت کا سنایا جانا۔ تب بادشاہ نے بلوا بھیجا اور یہودا اور یروشلم کے سب بزرگ اس کے پاس جمع ہوئے، اور بادشاہ خداوند کے گھر میں گیا، اور یہودا کے سب آدمی اور یروشلم کے سب رہنے والے اور کاہن اور انبیاء اور سب لوگ، کیا چھوٹے کیا بڑے، اس کے ساتھ تھے، اور اس نے اس عہد کی کتاب کی سب باتیں جو خداوند کے گھر میں پائی گئی تھی ان کے کانوں میں پڑھ کر سنائیں۔ اور بادشاہ منبر پر کھڑا ہوا اور خداوند کے حضور عہد کیا کہ وہ خداوند کی پیروی کریں گے اور اس کے احکام اور شہادتوں اور قوانین کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے مانیں گے، تاکہ اس عہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی گئیں قائم رہیں۔ تب تمام لوگ اس عہد میں شامل ہوئے، اور بادشاہ نے سردار کاہن حلقیہ اور دوسرے درجے کے کاہنوں اور دربانوں کو حکم دیا کہ سب سامان جو بل اور عشرہ اور تمام آسمانی لشکروں کے لیے بنایا گیا تھا خداوند کی ہیکل سے باہر نکالے، اور اس نے وہ یروشلم سے باہر قدرون کے کھیتوں میں جلایا، اور اس کی راکھ بیت ایل میں لے گیا، اور اس نے بتوں کے پجاریوں کو، جنہیں یہودا کے بادشاہوں نے مقرر کیا تھا کہ یہودا کے شہروں اور یروشلم کے ارد گرد اونچی جگہوں پر خوشبو جلائیں، ہلاک کیا، اور انہیں بھی جو بال کے لیے اور سورج اور چاند اور منقطع البروج اور تمام آسمانی لشکر کے لیے خوشبوئی جلاتے تھے، اور اس نے عشرہ کو خداوند کے گھر سے یروشلم سے باہر وادی قدرون میں نکلوایا، اور وادی قدرون میں اسے جلایا اور اسے پیس کر راکھ کر دیا، اور اس گرد کو عام لوگوں کی قبروں پر پھینکا، اور اس نے مغلموں کی کوٹڑیوں کو جو خداوند کے گھر میں تھی، جہاں عورتیں عشرہ کے لیے پوشاکیں بنتی تھی، ڈھا دیا، اور سب کاہنوں کو اس نے یہودا کے شہروں سے بلا کر اونچی جگہوں کو جبا سے لے کر بیرشبا تک، جہاں کاہن خوشبو جلاتے تھے، نجس کیا، اور اس نے شیاطین کے مذہبوں کو جو شہر کے سردار یوشیا کے دروازے کے مداخل کے پاس شہر کے دروازے کے بائیں طرف تھے، ڈھا دیا، اگرچہ اونچی جگہوں کے کاہن یروشلم میں خداوند کے مذبح کے پاس نہ آتے، مگر اپنے بھائیوں کے ساتھ فطری روٹی کھاتے تھے۔ اور اس نے توفت کو جو بن ہوم کی وادی میں ہے پلید کر دیا، تاکہ کوئی اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو ملک کے لیے آگ میں سے نہ گزارے، اور اس نے گھوڑوں کو جنہیں خداوند کے گھر کے مداخل کے پاس ناتن ملک خواجہ سرا کی کوٹڑی کے نزدیک جو دلان میں تھی یہودا کے بادشاہوں نے سورج کے لیے نظر کیا تھا، دور کیا، اور سورج کی گاڑیوں کو آگ میں جلایا، اور ان مذہبوں کو جو احاز کے بالا خانے کی چھت کے اوپر تھے، جنہیں یہودا کے بادشاہوں نے بنایا تھا، اور ان مذہبوں کو جنہیں منسے نے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں بنایا تھا، بادشاہ نے ڈھا دیا، اور وہاں سے جلد کر کے ان کی خاک کو وادی قدرون میں پھینکوایا، اور ان اونچی جگہوں کو جو یروشلم کے مقابل کوہ ہلاکت کی دائنی طرف ہیں،
جنہیں اسرائیل کے بادشاہ سلیمان نے صدونیوں کی گندگی اشراق کے لیے اور موابیوں کی ناپاکی کموش کے لیے اور بنی عمون کی پلیدگی ملکوم کے لیے بنایا تھا۔ بادشاہ نے پلید کروایا اور اس نے ستونوں کو چکنا چور کیا اور کھمبوں کو کاٹا اور ان کی جگہوں میں مردوں کی ہڈیاں بھری، اور اس نے اس مذبح کو بھی جو بیت ایل میں تھا اور اس اونچی جگہ کو جسے یربعام بن نبات نے بنایا تھا، جس نے اسرائیل سے بدی کروائی تھی، مذبح کو اور اونچی جگہ دونوں کو تمام ڈھا دیا اور اونچی جگہ کو جلا دیا اور روند کر خاک کر دیا اور کھمبوں کو جلایا۔ اور یوشیا پھرا تو اس نے قبریں کھودی جو پہاڑ پر تھی، تو اس نے آدمی بھیج کر قبروں سے ہڈیاں نکلوائیں اور مذبح پر انہیں جلایا اور اسے نجس کیا، اور خداوند کے قول کے مطابق جو مرد خدا نے کہا تھا، جس نے ان سب باتوں کی پیشن گوئی کی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ کس کی یادگار ہے جو میں دیکھتا ہوں؟ سو شہر کے لوگوں نے اسے کہا کہ یہ اس مرد خدا کی قبر ہے جو یہودا سے آیا اور ان کاموں کی پیشن گوئی کی تھی جو تو نے بیت ایل کے مذبح سے کیے۔ تو اس نے کہا اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس کی ہڈیوں کو نہ ہلائے۔ سو انہوں نے اس کی ہڈیوں کو اور اس نبی کی ہڈیوں کو جو سامرا سے آیا تھا رہنے دیا، اور ان سب اونچی جگہوں کے مندروں کو بھی جو سامرا کے شہروں میں تھے، جنہیں اسرائیل کے بادشاہوں نے خداوند کو غصہ دلانے کے لیے بنایا تھا، یوشیا نے دور کیا اور ان سے وہی کیا جو اس نے بیت ایل میں کیا تھا، اور اونچی جگہوں کے سب کاہنوں کو جو وہاں تھے اس نے مذبحوں پر ذبح کیا اور آدمیوں کی ہڈیاں ان پر جلائیں، اور وہ یروشلم کو واپس آیا۔ اور بادشاہ نے سب لوگوں کو حکم دے کر کہا کہ خداوند اپنے خدا کے لیے فسح عمل میں لاؤ، جس طرح کہ اس عہد کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور قاضیوں کے زمانے سے لے کر جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے، اور شاہان اسرائیل اور شاہان یہودا کے سب ایام میں ایسی فسح نہ ہوئی تھی جیسی کہ یوشیا کے 18ویں برس میں یروشلم میں خداوند کے لیے فسح کی گئی۔ اور ایسا ہی سحاروں کو اور افسگروں اور مورتوں اور بتوں اور سب مکروہات کو جو یہودا کے ملک اور یروشلم میں تھی، یوشیا نے دفع کیا، تاکہ وہ شریعت کے کلام کو قائم کرے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو ہلقیہ کاہن نے خداوند کے گھر میں پائی، اور اس سے پہلے اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ ہوا جس نے اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے موسیٰ کی تمام شریعت کے مطابق خداوند کی طرف اپنا دھیان لگایا ہو، اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا۔ لیکن خداوند اپنے بڑے غصے سے نہ پھرا، جس سے وہ یہودا پر غضبناک ہوا، اس سب کچھ کے باعث جس سے منصے نے اسے غصہ دلایا تھا، اور خداوند نے کہا کہ میں یہودا کو بھی اپنے چہرے سے دور کروں گا، جیسا کہ میں نے اسرائیل کو دور کیا، اور اس شہر یروشلم کو جس کو میں نے چنا، اور اس گھر کو جس کے حق میں نے کہا کہ میرا نام وہاں ہوگا، رد کروں گا۔ یوشیا کی موت۔
اور یوشیا کا باقی احوال اور جو کچھ اس نے کیا، کیا یہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ اور اس کے ایام میں شاہ مصر نکو فرعون شاہ اشور پر دریائے فرات تک حملہ آور ہوا، اور یوشیا بادشاہ اس کا سامنا کرنے کو نکلا، اور اس نے اسے دیکھتے ہی مجدو میں قتل کیا، اور اس کے ملازم اس کی لاش کو گاڑی میں رکھ کر مجدو سے یروشلم میں لائے اور اس کی قبر میں اسے دفن کیا۔ تو ملک کے لوگوں نے یوآش بن یوشیا کو لے کر مسح کیا اور اس کے باپ کی جگہ اسے بادشاہ بنایا، یوآش یہودا کا بادشاہ۔ اور جس وقت یوآش بادشاہ ہوا اور 23 برس کی عمر کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 3 مہینے بادشاہی کی، اور اس کی ماں کا نام حموتل تھا جو لبنہ کے رہنے والے یرمیاہ کی بیٹی تھی، اور اس نے خداوند کے حضور بدی کی بامطابق اس سب کے جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا۔ اور نیکو فرعون نے ملک حمات کے رملہ میں اسے زنجیر سے باندھا تاکہ وہ یروشلم میں بادشاہی نہ کرے، اور ملک پر 100 کنتار چاندی اور 1 کنتار سونا تاوان لگایا۔ اور نیکو فرعون نے الاقیم بن یوشیا کو اس کے باپ یوشیا کی جگہ بادشاہ مقرر کیا، اور اس کا نام بدل کر یویاقیم رکھا، اور یوآش کو پکڑ کے مصر کو لے گیا، سو وہ وہاں مار گیا۔ اور یویاقیم نے چاندی اور سونا فرعون کو دیا، لیکن اس نے فرعون کے حکم سے چاندی دینے کے لیے ملک پر خراج لگایا، اور ملک کے لوگوں سے خراج کے مطابق چاندی اور سونا لیا تاکہ نیکو فرعون کو دے، یویاقیم یہودا کا بادشاہ۔ اور جس وقت یویاقیم بادشاہ ہوا اور وہ 25 برس کی عمر کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 11 برس بادشاہی کی، اور اس کی ماں کا نام زبودہ تھا جو روما کے رہنے والے فدائیہ کی بیٹی تھی، اور اس نے خداوند کے حضور بدی کی بامطابق اس سب کے جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔